ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج اپریل کی 23 اور شوال کے 24 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ پہلگام کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ حملے میں بے گناہ شہریوں اور سیاحوں کی ہلاکت پر کرگل ضلع میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ضلع کی ٹریڈ یونین، مختلف مذہبی و سماجی تنظیم اور طلبہ تنظیموں نے اس بزدلانہ کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے پہلگام حملے کو بزدلانہ دہشت گردی قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹرسٹ نے مہلوکین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے بھی اس واقعے کو انسانیت سوز اور بزدلانہ حرکت قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی اور دہشت گردوں کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نئی دلی نے بھی اپنے بیان میں حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مہلوکین اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے اپیل کی کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ادھر یوتھ کانگریس کرگل کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے پہلگام واقعے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ ادھر پہلگام حملے کے خلاف آل ٹریڈرز یونین کرگل کی کال پر ضلع بھر میں آدھے دن کی علامتی ہڑتال کی گئی جو مکمل طور پر کامیاب رہی۔ یونین کی طرف سے جاری کردہ بیان میں دہشت گردی کی اس کارروائی کی شدید مذمت کی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ملوث عناصر کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہڑتال کے باعث کرگل ٹاؤن، سب ڈویژن سانکو اور دیگر علاقوں میں تجارتی مراکز، دکانیں، ہوٹل اور دیگر کاروباری ادارے صبح سے دوپہر 1 بجے تک بند رہے۔ روزمرہ کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور سڑکوں پر ٹریفک میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ شہریوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہڑتال کی کال کا احترام کیا۔ آل ٹریڈر یونین کرگل نے ہڑتال کی مکمل کامیابی پر تاجروں، ہوٹل مالکان اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد اور یکجہتی بے گناہ شہریوں کے ساتھ ہمدردی کی ایک مضبوط علامت ہے۔ یونین نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں کم از کم 26 افراد جان بحق ہوئے تھے، جن میں مقامی شہریوں کے علاوہ متعدد سیاح بھی شامل تھے۔ اس اندوہناک واقعے نے پورے خطے میں دکھ اور غم کی فضا پیدا کر دی ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج نئی دلی میں مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود JP نڈا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر جعفر آخوند نے ضلع کرگل کے صحت کے شعبے کی موجودہ صورتحال، محکمہ صحت کی کارکردگی اور دشوار گزار جغرافیائی حالات کے باعث پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی۔ چیئرمین نے ایک مفصل میمورنڈم وزیر کو پیش کیا جس میں ضلع اسپتال کرگل کی اپ گریڈیشن، ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی نئی بھرتیوں، کرگل میں سپر اسپیشلٹی ہسپتال یعنی منی ایمز کے قیام، نرسنگ کالج کی منظوری اور بنیادی طبی مراکز کی بہتری سمیت متعدد اہم مطالبات شامل تھے۔ مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے تمام مطالبات کو توجہ سے سنا
اور وزارت کے اعلیٰ افسران سے مشاورت کے بعد یقین دہانی کرائی کہ کرگل کے مفاد میں ان مسائل پر جلد غور کر کے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ڈاکٹر جعفر آخوند نے وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ کرگل ضلع میں صحت کی سہولیات کو جلد مزید بہتر بنایا جائے گا۔ پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ واقعے کے خلاف آج لیہ ضلع میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی انجمنوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر مقررین نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے واقعی سزا دی جائے۔ مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ سیاح اپنے خاندانوں کے ساتھ وادی کی خوبصورتی دیکھنے آئے ہیں اور ان پر حملے انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے واقعات کے سدباب کے لیے سخت اور مؤثر اقدامات کرے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے سانحات سے بچایا جا سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران لیہ ضلع میں آدھے دن کی احتجاجی ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا، جس کے تحت بازار بند رہے اور عوام نے مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ ہڑتال دہشت گردی کے خلاف پرامن احتجاج کا حصہ ہے اور عوامی غم و غصے کا اظہار بھی۔ مزید برآں مذہبی انجمنوں نے آج شام لیہ بازار میں ایک پرامن کینڈل مارچ منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس مارچ کا مقصد مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مارچ میں شرکت کریں اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ لیہ کے عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ رہنماؤں نے اپنے گفتگو کے اختتام پر زور دیا کہ معصوم اور نہتے لوگوں پر حملہ کر کے دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کرگل کے علاقے پانی گھر سے تعلق رکھنے والے غلام حیدر ولد حاجی غلام مہدی نے ملک کے باوقار ترین امتحان یونین پبلک سروس کمیشن میں شاندار کامیابی حاصل کر کے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے لداخ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ غلام حیدر جو سینئر کیس افسر محمد تقی کے بھائی ہیں نے اپنے محنت، استقامت اور عزم مصمم کے ذریعے یہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ان کی ایک کامیابی لداخ کے نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں اور اعلیٰ عزائم کی روشن مثال ہے۔ ان کی اس تاریخی کامیابی پر پورے خطے خصوصاً ضلع کرگل میں خوشی اور فخر کی لہر دوڑ گئی ہے۔ غلام حیدر کی کامیابی نہ صرف ان کے خاندان کے لیے باعث مسرت ہے بلکہ پورے علاقے کے لیے بھی ایک نمایاں سنگ میل ہے، جو نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علاقے کی تمام سماجی تنظیموں، تعلیمی اداروں اور عوامی حلقوں کی جانب سے غلام حیدر اور ان کے خاندان کو دلی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ غلام حیدر اپنی آئندہ خدمات کے دوران دیانتداری، خلوص اور عوامی خدمت کے اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے قوم کی خدمت کریں گے۔ غلام حیدر کی یہ کامیابی لداخ کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔